السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال ہے، اور آج سے انشاءاللہ تعالی ایک نئی سورہ کا آغاز ہوگا، سورہ البروج۔ اور سب سے پہلی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت ہوگی، اس کی ترجمانی ہوگی، اور پھر سوال اور جواب کی شکل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پوری سورہ کو سمجھنے کی اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اس کی ترجمانی بھی پیش کروں گا۔ آج میرا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر محمد فرقان مرمکر میرے ساتھ میں ہیں۔ آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر فرقان صاحب۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سمجھ پائے ہیں مختلف تفاسیر کی روشنی میں، اس کا لب لباب آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والے چیز کی، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے، النار ذات الوقود، اس گڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ ہستی جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خود سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہاں جو البروج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آسمان کی، اور آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ذات البروج ہے۔ تو یہ بروج کی معنی کیا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں برج اور بروج کا تذکرہ آیا ہے اس سے کیا معنی مفسرین نے لی ہے؟ یہاں پر جو سورہ بروج کا نام بھی اس ورڈ سے جو ہے لیا گیا ہے، اور بروج جو ہے برج کی جمع ہے، پلورل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان میں بہت سارے قلعے ہیں، برج ہیں یا محلات ہیں، یا ہم قلعے محلات ہم کسے کہتے ہیں جہاں پر جو ہے فوجیں جو ہے رکتی ہے، تو وہاں پر اللہ کی آسمانی فوج یعنی فرشتے جو رکے ہوئے ویسے قلعے ہیں۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ لیا ہے، دوسرا معنی برج سے یہ لیا ہے کہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں ان سے بھی ایک معنی برج سے یہ لیا گیا، اور تیسرا جو سب سے ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے علم نجوم والے لوگ برج کہتے ہیں کہ بھئی آسمان میں یہ 12 برج ہے، وہاں پر ستارے رکتے ہیں علم حیت کے اعتبار سے، تو اس کو بھی جو لوگ برج کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے بہرحال برج سے مراد بڑے ستاروں کو لیا ہے، یا پھر آسمان میں مضبوط قلعے ہیں جو آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جہاں پر جو ہے اللہ کے فرشتے جو ہے معمور ہیں۔ جی، بہت صحیح کہا آپ نے۔ میرے خیال سے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جو جنات اپنی حد سے آگے بڑھ کر ملائے اعلیٰ سے کچھ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو انہی برجوں سے جو ہے فرشتے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے شہاب ثاقب کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور ایک جو برج ورڈ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ یہود کے بارے میں استعمال ہوا ہے، جب وہ خیبر میں اپنے قلعوں کے اندر بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم ان قلعوں برج کے پیچھے اگر چھپ کر بیٹھے ہو تو اگر موت آنی ہے تو موت کا فرشتہ تم کو آ کے پکڑ لے گا. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب اس سورے کی شان نزول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے تو ایک خاص کانٹیکس میں جو ہے قریش مکہ کو اس سورے کے ذریعے جو ہے تنبیہ کی. تو میرے خیال سے ناظرین کے لیے اگر آپ وہ کانٹیکس یہ کانٹیکس، جب ہم قرآن کی کوئی بھی آیت کو سمجھتے ہیں تو اس میں کانٹیکس کا امپورٹنس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کانٹیکس سے ہٹا کے آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے معنی کو جو ہے بدل دیتے ہیں. تو جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری کہ ہم اس کے کانٹیکس کو سمجھیں. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ کے اندر پرسیکیوشن جو تھا مسلمانوں کو ستایا جانا ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں داخل ہو چکا تھا. پہلا اسٹیج کیا تھا؟ جس میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تانے کسے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ کیا کر لیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لوگ ہیں مزدور اور غلام ہیں، یہ کیا چینج لانے والے ہیں. اور ایک طنزیہ انداز، مزاحیہ انداز، اب تک ان کو سیریسلی لیا نہیں جا رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ دعوت کے نتیجے میں چند اچھے گھروں کے لوگ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تو اب جو مکہ کے جو قریش اور سردار تھے ان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب جو ہے یہ جو تحریک ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے مکے میں جڑ پکڑ رہی ہے. تو اب انہوں نے ایک سٹیپ جو ہے اب کیا تھا پرسیکیوشن کا، مسلمانوں کو ستانے کا. وہ یہ تھا کہ اب انہوں نے جو ہے فزیکل ٹارچر کا جو ہے سٹارٹ کیا تھا. اور فزیکل ٹارچر کے اندر آپ سمجھ سکتے ہو کہ پہلے کے زمانے میں جو میجورٹی آپ سے ان پہ ایمان لائی اس میں جو ہے غریب طبقات کے غلام لوگ تھے، تو ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کئی لوگ تو ایسے تھے، جیسے خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خول پہنا کر جلتے کوئلے پہ لٹایا گیا. جب جو کوئلہ جو بجھا ہے وہ ان کی چربی پگھل کر بجھا ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر گرم پتھر کی سیلیں رکھ دی گئی جاتی تھی اور وہ احد احد چلاتے تھے. مطلب ایک جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے ابو جہل نے جو ہے اتنا مارا اور اینڈ میں قتل کر دیا، برچھی مار کر جو ہے ان کو قتل کر. تو اب یہ بات آ رہی تھی کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ فزیکل ڈائمنشن میں داخل ہو رہا تھا، جسمانی اذیت دینے کے سے بھی لوگ جو ہے باز نہیں آ رہے. اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے اس سے پہلے انسانوں کو ڈی ہیومنائز بھی کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ انسان نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں. ادرائزیشن کیا جاتا ہے کہ یہ تو ادر ہے، یہ غیر ہے، مارجنلائزیشن، اور کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کوئی غیر قوم ہے، غیر لوگ ہیں. تو مارجنلائزیشن کے پروسیس کے بعد ہی جو ہے اس ٹارچر، پرسیکیوشن اور فزیکل ٹارچر کو اور قتل کرنے کو جو جسٹیفیکیشن ملتا ہے. بہت ہی صحیح بات. اور اس کے آگے جو ایک دن کا تذکرہ کیا جائے، والیوم الموعود، وہ دن جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ کون سا دن ہے جس میں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. جی بالکل، یہ تو آخرت کا دن ہے. عزیز ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اس لیے وہ تینوں آیتیں جو واو کے اوپر پیش ہے وہ سے شروع ہو رہی ہے. لیکن جب اللہ کسی چیز پہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو اور پھر اپنے خالق کے بارے میں تصور کرو کہ وہ جس نے اس چیز کو بنایا اس کی شان اس سے کتنی زیادہ عظیم اور بلندتر ہوں گی. تو یہاں پر یوم موعود مطلب ایسا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور مطلب جو ڈیفینیٹ وعدہ کون کر رہا ہے؟ وعدہ انسان کر رہا ہے، کوئی مخلوق کرے؟ وعدہ رب العالمین کر رہا ہے. تو جب رب العالمین کا وعدہ ہے تو یوم موعود کا ہر حال میں ہونا اور آنا جو ہے بالکل یقینی اور ڈیفینیٹ ہے. تو یہ دوسری قسم ہے جو اللہ نے یہاں پہ کھائی. پہلی قسم جو ہے آسمان کی کھائی جس کے اندر قلعے ہیں، دوسری قسم اللہ نے یہاں پہ یوم قیامت کی جو ہے کھائی. چونکہ آپ نے یہاں قسم کی بات کی اور ہم قرآن مجید کی جتنی یہ کرتے رہے ہیں، یہاں جو نشستیں قائم کی ہیں ہم لوگوں نے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ قسم کا جو ہے ایک مقسم علیہ ہوتا ہے،
اور یہاں جو ہے مقسم علیہ ناظرین کو اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. مطلب اللہ تعالیٰ جو دلائل لاتا ہے، جو شہادتیں پیش کرتا ہے، وہ کس کے لیے، یعنی کس کی دلیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ شہادتیں پیش کر رہا ہے، تو اس کو مقسم علیہ کہتے ہیں. ایک ایگزامپل سے اگر اس کو سمجھنا ہے ناظرین کو جی. مقسم علیہ کو، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں آفس لیٹ پہنچا تو قسم سے بہت ٹریفک تھی، تو قسم جو میں نے کھائی، قسم اللہ کی بہت ٹریفک، قسم اللہ کی کھائی. کس لیے کھائی؟ کہ میں جو لیٹ آیا اس کا ریزن ٹریفک ہے. تو جس بات کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مقسم علیہ کیا ہے آپ بتا یہاں پہ مقسم علیہ جو ہے مفسرین کے نزدیک محذوف ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ خود اتنا عیاں ہے کہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد میں بالکل لوگوں کو سمجھ میں، یا پڑھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کی بات کر رہا ہے، کہ قیامت کا وقوع ہونا اور لوگوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اور پھر حشر بپا ہونا، سوال جواب ہونا، جواب دہی ہونا، یہ سب جو قیامت میں جو ہے مجموعی طور پر جو چیزیں ہونے جانے والی ہے، جو ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان تمام چیزوں کی شہادتیں پیش کر رہا ہے. اس میں آسمان کی شہادت ہے، جو ذات البروج ہے، اور قیامت کو قیامت کی شہادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، کیونکہ قیامت کا واقع ہونا ایک جو بدیہی دلیل ہے، جس کے لیے کوئی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ شاہد و مشہود، یہ فرقان بھائی اگر اس کو ہم اگر ایلابوریٹ کریں گے تو آج کی پوری نشست جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو اگر اس پر اگر آپ تھوڑا خود زیادہ دیکھیے، یہ قرآن کی ان چند بیوٹیفل آیات میں سے ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس کے اندر بولتے نا کوزے کے اندر دریا سما لیا، پوری کائنات اور پوری مخلوق اس میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے. کیسے شامل ہو جاتی ہے؟ اللہ نے دو چیز کے شاہد وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، مشہود جسے دیکھا جا رہا ہے. ایک آبزرور ہے اور ایک جسے آبزرو کیا جا رہا ہے. یہ دو چیزوں کے بارے میں اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے اندر پوری کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر ہم کیا ہے؟ ایک آبزرور ہے. دوسرا اگر ایگزامپل دیکھیں تو ہم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ شاہد ہے. پھر اگر ہم اس کو اور اس میں جائیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرماتا ہے، کرامن کاتبین کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو آپ مشہود ہو، آپ کو دیکھا جا رہا ہے. آبزرو کرنے والے کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پر بیٹھے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ شاہد و مشہود کی اگر بات کریں گے تو ہمارے اعضاء اور خود ہماری ذات ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہے یہ جو ہے شاہد ہے، جب یہ آخرت میں ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں تو یہ گواہ ہے ہمارے کاموں کے اوپر. ہمارے آنکھ، ہاتھ، پیر، یہ شاہد ہے. مشہود کون ہے؟ خود ہمارا نفس اور اس کے جو ہے اعمال جو ہے مشہود ہے. تو اگر ہم شاہد اور مشہود کی بات کریں گے تو پوری نوع انسانی کو اس کے اندر جو ہے کلاسیفائی کیا ہے. جب بھی دنیا میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو کچھ لوگ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ تبھی سگنیفیکنٹ بنتا ہے جب اسے دیکھا جاتا ہے. اگر اسے شاہد نہ ہو تو وہ ایونٹ کا کوئی معنی باقی نہیں. اور سب قیامت کے پس منظر میں شاہد اور مشہود کو کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ قیامت کے پس منظر میں یہی ہے کہ قیامت، یہ تو دنیا کی بات ہوئی. جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ریورسل آف رول ہو رہا ہے. ہم کو اب نئی چیز دیکھنی ہے. اب ایک ایسا ایونٹ، گرینڈ ایونٹ ہے یوم الموعود، جس کو ہمیں دیکھنا ہے. تب وہاں پر ہم شاہد بنتے اور مشہود جو ہے خود قیامت کا روز ہے. قیامت جہاں پہ ہم جہنم کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، میزان کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، خود اپنے اعمال کو دیکھیں گے، سورج کو ایک نیزے کی دوری پہ دیکھیں گے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے مشہود بننے والی. مطلب یہ کہ جب پردہ غیب ہٹ جائے گا تو آج تو دنیا میں ایسا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، ہم مشہود ہیں، لیکن آخرت میں ہم کیا بننے والے؟ شاہد بننے والے. بہت خوب، بہت خوب. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے جس کو مرکزی موضوع بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں کہہ رہا ہے. یہ جو پورا واقعہ آپ ہی بہتر انداز میں رکھیں گے، اچھی بات ہے. تو اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے ناظرین آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ سال پہلے، تقریباً 300 سال پہلے یمن میں جو ہے عیسائیوں کی حکومت تھی،
اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جب تک ٹرینیٹی کا اور 3 خداؤں کا کوئی تصور ان لوگوں کے اندر نہیں تھا، اور وہ واقعتاً جو ہے ایمان والے اور مسلمان تھے. اور وہاں کا جو بادشاہ ہے ذونواس جس کے بارے میں آتا ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن مفسرین میں سے زیادہ تر مفسرین اور مورخین نے جو ہے یہ ذونواس والے واقعے کو جو ہے اس سے عبارت کیا ہے. اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے دراصل میں یہ ذونواس، اس سے ہر وہ واقعہ ہو سکتا ہے مراد جہاں جہاں ایمان والوں کو پرزیکیوٹ کیا گیا، جیسا فرقان بھائی نے کہا، یا جہاں جہاں ایمان والوں کو ستایا گیا. لیکن اگر کسی خاص واقعے کا ذکر کرنا ہے تو مفسرین نے کہا کہ ذونواس کے زمانے میں جو ہے ذونواس کا باپ جو تھا وہ کہیں جا کر آیا اور یہودیت سے متاثر ہوا. اس نے آنے کے بعد میں یمن میں جو ہے یہودیت کا جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اور جن جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں نے یہودیت کی، تو اس نے ان تمام ایمان والوں کو ایک گڑھا کھود کر اس میں بہت ایندھن بھرا اور ان کو جلا کر ختم کر دیا. تو یہی اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے جس کی بنا پر جو ہے اہل قریش اور اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس طریقے سے ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو ستا رہے ہو، پرسیکیوٹ کر رہے ہو، اسی طریقے سے آج سے 300 سال پہلے جو ہے اصحاب الاخدود کے ساتھ میں یہ معاملہ یمن میں کیا گیا تھا. اور پھر ان کا کیا حشر ہوا یہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں بتا رہا ہے. اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی فرما رہا ہے کہ اصحاب الاخدود جنہوں نے گڑھے کھودے تھے، جی مطلب جو مسلمانوں کو اس وقت کے مسلمانوں کو قتل کر اللہ تک قتل وہ مارے گئے، وہ ہلاک. مطلب اللہ تعالیٰ حالانکہ ہلاک ہوئے ایمان والے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرقان صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے، مطلب ان کی ہلاکت یقینی ہے آخرت کے اندر قرآن مجید کے آیتوں کی روشنی میں. آگے جو ہے نا یہاں جو آیت آ رہی ہے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اس سے پہلے جو ایک بات ہے اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جبکہ وہ اس پہ بیٹھے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ صرف کہیں پہ سیکلوڈڈ پلیس میں لے جا کر جو ہے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیے گئے، سر عام پرسیکیوٹ کیے گئے، جہاں پر لوگوں نے اس نظارے کو دیکھا. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں پرسیکیوشن کے، مارنے کے، وہ آن ریکارڈ ہے، سر عام جرم. مطلب جرم کرنے والے کو اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر، انگریزی میں کہتے ہیں وتھ امپیونٹی. ہاں، تو وتھ امپیونٹی جو ہے کمزوروں کے خلاف جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. اور فرقان بھائی نے ایک بہت اچھا پوائنٹ لایا کہ وہ اس اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے تھے، جس طریقے سے آج دنیا کی آنکھوں کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ وتھ امپیونٹی کر رہے ہیں، کہ ان کو ذرا بھر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، یا وہ پکڑے جائیں گے یا اس کی سزا ہوگی ان کو. تو اس سے ایک دم جو ہے وہ ان تمام قسم کے خدشات سے بری ہیں اور یہ دور ہیں. جی بالکل. اور اس کے آگے جیسے آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. مطلب دو چیزیں، ایک تو کرنے والا کراؤڈ ہے جنہوں نے لوگوں کو آگ میں ڈالا ہے، دوسرا وہ کراؤڈ ہے جو اس پورے پروسیس کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہا ہے، ایک جو ہے پرسیکیوٹڈ ہے، ایک پرسیکیوٹر ہے، اور تیسرا جو ہے آبزروینٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس میں جو 2 لوگ ہیں جو کرنے والے جو ہے وہ بھی انسانیت سے، رحم سے، کسی بھی طرح کی بولتے نا دوسرے انسان کے تحت ایمپتھی سے، ہر طریقے سے جو ہے خالی. مطلب ان کے اندر جب یہ واقعے کی آپ ڈیٹیل پڑھو گے تو یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے اور تب بھی کوئی ان کو بچے کو بھی بچانے آگے نہیں آیا. تو یہ جو سختی قلب ہے کہ انسان کے اندر رحم کا ذرہ برابر بھی مادے کو نہ پایا جانا، یہ انسان کو خود ڈسکوالیفائی کرتا ہے کہ انہیں جو ہے انسان قساوت قلب اس حد تک ہو جائے کیونکہ انسان جب انسان بنتا ہے وہ رقت قلب سے بنتا ہے، اس کی نرمی سے بنتا ہے. تو یہاں پر 2 لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرد جرم داخل کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں جو ہے کلپریٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی سائلنٹ میجورٹی جو ہے
جو ناانصافی کو ہوتا ہوا دیکھتی ہے اور کچھ کرتی نہیں. اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے شاہد اور مشہود سے جو نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم شہید کہتے ہیں تو شہید اور شہادت وہی دے گا جو موجود ہے. جی. اور جب شہادت سے ہی یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کام میں کیا ہے، مددگار ہے. when you are a silent majority، اگر آپ کی نظروں کے سامنے کسی ناانصافی کو ہوتے دیکھ رہے اور آپ اس پہ کچھ نہیں بول رہے تو الٹیمیٹلی یو بیکم دا پارٹ اور یو آر سپورٹنگ دیٹ انجسٹس. اسی لیے اگر آپ احادیث کو دیکھو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی جگہ پہ شرک ہوتے دیکھو تو وہاں رکو نہیں، وہاں سے آگے بڑھ جاؤ. اور اس سے جو دوسری حدیث جو ہے اس سے زیادہ جو قوی حدیث ہے وہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم اس قابل نہیں ہو تو زبان سے اس کے خلاف بات کرو، اگر تم اس قابل بھی نہیں ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانو. اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، کہ وہ ایمان کا ایک دم ضعیف ترین جو ہے وہ درجہ ہے. تو یہاں جب آپ نے وہ اس کی بات کی کہ ایک ماں کو اس کے دودھ پیتے بچے کے ساتھ میں ڈالا گیا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک 9 مہینے کی حاملہ عورت کو جو ہے برچھی مار کر جو ہے اس کی رحم سے جو ہے بچہ نکال کر جو ہے نیزے کے اوپر لگایا گیا تھا. یہ تصویر ابھی تک میرے نظروں کے سامنے ہے. اور آپ نے یہ اصحاب الاخدود کا جب واقعہ بیان کیا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ تصویر اس میں یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوری، انسانی تاریخ چاہے کتنی بھی آگے بڑھ جائے لیکن ہمیشہ جو بنیادی فریم ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. ایک تو سچائی والی اور ایک جھٹلانے والا گروہ، اور ہمیشہ جھٹلانے والے گروہ کو جب جب موقع ملا ہے انہوں نے سچائی کرنے والوں کو کیا کیا ہے، پرسیکیوٹ کیا ہے. تو یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کے بندوں پر ہر وقت جو ہے آتی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے آگے والی جو آیت ہے یہ آیت بہت اہم ہے اس سلسلے میں کہ یہاں ان کا جرم کیا تھا، ایمان والوں کا جرم کیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قریش مکہ سے کہہ رہا ہے اور ان کو خبردار کر رہا ہے. یہاں پہ امپورٹنٹ جو پہلا پوائنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہے انڈین کانٹیکس کے اندر. آج ہم انڈیا کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں گے تو ایک مسلسل ایک کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کو جو ہے ڈی ہیومنائز کرنے کی، ان کا مذاق اڑانے کی، ان کو یہ ثابت کرنے کی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو وحشی ہے اور یہ تو درندے ہیں، یہ ہر برائی کے پیچھے مسلمان ہے. یہ سب ایک پروسیس چل رہا ہے لیکن یہ تو ایک ظاہری پروسیس ہے جس سے ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ایسنس میں، اس کے مادے میں، اس کے جڑ میں کیا چیز شامل ہے؟ تو اس کے جڑ میں ایک ہی چیز شامل ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں ہے کہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے. اور وہی ڈفرنسز جو ہے وہاں پہ اصحاب الاخدود کے معاملے میں ہوا. وہاں پر یہ ہوا کہ ایک ہی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ان کی قوم سیم تھی، ان کے رسم و رواج سیم تھے، سب کچھ سیم تھا. جو پوائنٹ آف ڈفرینشیشن بنا وہ ایک ہی پوائنٹ تھا کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہمارا رب رب العالمین ہے اور دوسرے نے یہ کہا کہ ہمارا رب یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا، یہ دیوی دیوتا ہمارے کیا ہے، خدا ہے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن جس کو کہا جاتا ہے کہ کانفلکٹ کہاں پہ ہے، ان کو کس بات سے چڑ ہے کہ جب ایک گروہ اٹھ کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سارے کائنات کا رب ایک ہے، تو اب جو ہے اس دشمنی کی وجہ سے وہ چاہتے کہ ان کو کیا کرے، پرسیکیوٹ کرے اور ان کو جو ہے ختم کرے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات لائی گئی ہے تو ویسے تو بہت ساری صفات ہے، العزیز اور الحمید ہے. یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتے ہیں. تو اس میں آگے بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے لیکن یہاں خاص طور پر عزیز اور حمید کی 2 صفاتیں لائی گئی. جی بالکل. جب قرآن میں کچھ صفتوں کا ذکر آیتوں کے بعد میں کیا جاتا تو ان کا ان آیتوں سے کوریلیشن ہے. عزیز مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو زبردست، طاقتور، قوت والا، اور حمید کہتے ہیں جو اپنی ذات میں محمود، جو ہم صرف اسی کے لیے تعریف صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اسی کے سوا کسی کی دوسرے کی تعریف کے لائق نہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور بنیں. بادشاہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے طاقتور مانیں، بادشاہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. لیکن جب بندوں کی تعریف کی جگہ
بندوں کے خدا کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے ان کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ چیز بتا رہا ہے کہ دشمنی کس وجہ سے بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو طاقتور نہ مانتے ہوئے اس سے ڈرے بنا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہی کہ بھائی تم عزیز نہیں ہو, تم سے بڑھ کر ایک جو ہے رب ہے جو رب العالمین ہے جو طاقتور ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ تم میری ثنائی مجھے بڑا بولو. انہوں نے کہا نہیں کہ ہم جو ہے اللہ ہی کی حمد و ثنا کو بیان کرتے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ دنیا, اسی لیے دیکھیں گے اگر ہم تو شرک عام طور پر دنیا میں بہت زیادہ پھیلتا کی وہ آسانی سے, کیونکہ اس کو پروپوگیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور شرک میں کیا چیز کو پروپوگیٹ کی جاتی ہے؟ لوگوں کی بڑائی, لوگوں کی کبریائی, لوگوں کو طاقتور ماننا, یہ سب چیزیں جو شرک میں کیا ہے. لیکن موحد اور توحید کا دین یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہے اور تمام انسانوں کا خدا ایک ہے, کبریائی اسی کے لیے, عزیز اسی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو کہا ہے کہ جو بادشاہ ان کو سزا دے رہا تھا, جلانے کی سزا, اس کے بعد بھی اصل میں طاقتور کون ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کی ذات ہے. اور ایسا نہیں ہے, وہ لوگ یہ سمجھتے تھے جو سزا دینے والے کہ سزا دے کے ہم اپنی طاقت کو پروو کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, تمہاری طاقت پروو نہیں ہوتا. اب بھی میں بھی کیا ہوں, طاقتور اللہ ہی ہے. پھر دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ اتنے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو پھر اللہ کی کبریائی بیان کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی کبریائی کسی 1000 انسانوں, لاکھ انسانوں, کروڑ انسانوں سے نہیں ہے. اللہ کی کبریائی اللہ کی مخلوق میں ہر ذرہ ہر لمحہ کر رہا ہے. کوئی شے اس کی تخلیق میں ایسی نہیں ہے جو اس کی کبریائی کو ہر وقت بیان نہیں کرے. تو کسی انسانوں کے گھٹنے, چند کروڑ انسانوں کے, ارب انسانوں کے گھٹنے بڑھنے سے اس کی کبریائی, اس کے حمد میں کوئی کمی بیشی. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا, وہ آپ نے یہاں جو ذونواس کا واقعہ پیش کیا, اور یہی بات ہو بہو جو ہے فرعون کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی. اور فرعون نے خاص طور پر, فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے آخر میں لایا ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی نشست میں دیکھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مزید جو ہے اس کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیوں ایمان والے صرف اور صرف اللہ کو اپنا معبود, اپنا پوجیہ مانتے ہیں, کہ بندگی کرنے کے لائق اور پوجا کرنے کے لائق اور عبادت کرنے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں ہے. تو اس میں آگے کچھ اور جو ہے اس کی صفات کا بیان ہے. یہاں پر آگے جو صفات کا بیان ہے اس میں ایک بہت اہم صفت ہے اللہ کی, صفت ملک. ملک السماوات والارض, بادشاہی زمین اور آسمان کی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ ہی کے لیے. اسی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ احکم الحاکمین, کہ تمام حاکموں سے بڑھ کر وہ حاکم ہے. اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو جملہ فرمائے گا وہ یہ کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, میں ہوں جو ہے سب سے بڑا, عین الملوک. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ جتنے دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں ان کو تو اللہ نے کچھ طاقت دی ہے, لیکن اصل بادشاہت زمین اور آسمان پر اللہ ہی کی قائم ہے. واللہ علی کل شیء شہید. یہ بات لوگ ہمیشہ دھیان رکھے کہ جہاں پر ہم نے شاہد و مشہود کا ڈسکشن کیا, وہیں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فکر نہ کرے, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں غیر معمولی دلاسا ہے مومنین کے لیے, کہ آج ہم دیکھتے ہیں حالات کتنے بھی سخت ہو جائے, لیکن اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو یہ سخت ترین حالات میں بھی ہم اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں, اور جس اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں ہم اس کے بندے ہیں, تو پھر انسان سے ڈر, خوف سب جو ہے نکل جاتا ہے. تو یہ جو جہاں پر دنیا کے اندر شاہد و مشہود ہے, وہی اس دنیا اور اس کائنات کے اوپر بھی ایک جو ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹھا ہوا ہے. اور ہم میں جب تک یہ ایمان پیدا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر ہونے والا واقعہ اللہ کی نظروں کے سامنے کلیئر ہے, نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ ہماری پرسنل زندگی میں ہونے والا واقعہ, اچھا برا واقعہ, جو بھی مصیبت آ رہی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, تو ہمارے اندر جو اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی, انسان حالات سے گھبراتا نہیں. ان آیتوں کے اندر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے, آج عالم کے اندر بہت سارے جگہ پر مسلمان پریشان ہیں, بڑی اس میں نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا. آزمائش میں اللہ نے 2 طرح کی آزمائشیں رکھی ہے. ایک آزمائش تو نعمتوں کی آزمائش ہے, اللہ دے کے آزماتا ہے. جیسے ہم سے پچھلے لوگ تھے, اللہ نے ان کو حکومتیں دی, نعمتیں دی اور ان کو آزمایا.
کچھ جگہ پر اللہ تعالیٰ چیزوں کو چھین کر اور انسان کے اوپر جو سختی کو لا کر جو آزماتا ہے. تو ایک جگہ شکر کی آزمائش ہے, دوسری جگہ صبر کی آزمائش. شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری جنریشن کو جو ہے اس صبر کی, اس تکلیف کی آزمائش کے لیے چن لیا ہے, لیکن اس میں بہتر کا پہلو یہ ہے کہ ان دونوں آزمائشوں میں علماء لکھتے ہیں کہ دوسری آزمائش جو ہے بہتر ہے. کیوں ہے بہتر؟ کیونکہ اس میں زیادہ چانسز ہے کہ انسان کامیاب ہو, کیونکہ مشکل وقت میں بہرحال وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور آسانیوں کے اندر اپنے رب کو بھول جاتا ہے. تو میں خیال ہے کہ یہ کافی اچھی گفتگو آئی ہے. عزیزان گرامی, ہم لوگوں نے آدھی سورہ کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. اس سے آگے کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہوگی, تو ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے ہر جمعرات کو 9:30 بجے الحکمہ ٹی وی پر محفل تذکیر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.